سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 56۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انه هو السميع البصير۔ لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ وما يستوي الاعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ ان الذين يجادلون في آيات الله، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی کھلی دلیل کے جو ان کے پاس ہو، ان فی صدورہم الا کبر، کچھ نہیں ہے ان کے سینوں میں سوائے تکبر کے، ما ہم ببالغیہ، وہ اپنے مطلوب تک پہنچنے والے نہیں ہیں۔ فاستعذ باللہ، سو آپ اللہ سے پناہ مانگتے رہیے، انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر، یقیناً آسمانوں اور زمین کا بنانا زیادہ بڑا ہے، من خلق الناس، لوگوں کے بنانے سے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اتنی سی بات کو بھی جانتے نہیں ہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں ہو سکتا دیکھنے والا اور اندھا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے، ولا المسیء، وہ برابر نہیں ہو سکتے بد کردار کے، قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑے ہیں وہ لوگ جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً قیامت آ رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اور آپ کی وساطت سے پوری امت کو صبر، استقامت، حوصلے کی تلقین کی اور دین کی محنت کے لیے ایک گر بتایا، اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام، اور اپنے موقف پر، اپنے نظریے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، جمے رہو۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے، یہ جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، دین کی مخالفت کرتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں، خام خواہ کے بحث و مباحثے میں پڑھتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، بغیر سلطان اتاہ، بغیر کسی ایسی سند اور دلیل کے جو ان کے پاس ہو، وہ ہے ہی نہیں۔
لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تعلیم دیتے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، تو لوگ اس کی مخالفت کرتے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا، مخالفین کے پاس اپنی دلیل کوئی نہیں، اللہ کے ایک نہ ہونے کی دلیل کوئی نہیں ہے، لیکن بس نہیں ماننا، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا۔ آپ علیہ السلام تعلیم یہ دیتے کہ بھائی مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، قیامت ہے، انسان نے پھر جی اٹھنا ہے۔ کہتے جی نہیں، ہم نہیں مانتے۔ اب نہ ماننے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، لیکن نہیں مانتے بس۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ بغیر دلیل کے جھگڑا کر رہے ہیں، اور دلیل نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑا کیوں کرتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر محض تکبر ہے، تکبر ہے صرف کہ جناب ہم ان کی بات کیوں مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کیوں مانیں؟ یہی تو تکبر ہے، یہی تو بڑائی ہے، یہی تو غرور ہے کہ یہ کون ہوتا ہے ہمیں آ کے بتانے والا، اس کو کس نے حق دیا کہ ہمارا آ کے بڑا بن جائے؟ یہ نہ سوچا کہ اس کو بڑا بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو سب سے بڑا ہے۔ وہ انسان اس وقت بھی تکبر میں آ کے حق کی مخالفت کرتے تھے، آج بھی تکبر میں آ کے حق کی مخالفت کرتے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ پاک فرماتے یاد رکھے، یہ جو تکبر کر کر کے اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے مقام پہ پہنچ جائیں، ہم ان سے بڑے بن جائیں، ہم ان کے پیچھے نہ چلیں بلکہ یہ ہمارے پیچھے چلے، اللہ فرماتے ما ہم ببالغی، یہ اپنے اس مقصد اور مطلب کو کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ اصل کیا ہے کہ انسان اللہ کی بات مانے، اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، اطاعت کرے، فرما برداری کرے، عقیدے میں، نظریے میں، عمل میں، اخلاق میں اور معاشرت میں اور معاشیات میں، ہر شعبے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلے، یہ دین ہے۔ اور اس کی بجائے اگر کوئی انسان کہتا ہے جی نہیں یہ اتنا سا تو میں ان کی مان کے چلتا ہوں، باقی اتنا یہ ہماری مان کے چلے، جیسے آج کل ہم اپنے کاروباری معاملات میں کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیے تو کام ہوتا ہی نہیں، اس کا مطلب ہم کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن تجارت میں آپ کی معلومات ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ تو فرما رہے سچ کے ساتھ تجارت کرو، اور یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں جس سچ بول کے تجارت ہو ہی نہیں سکتی، تو لہذا آپ ہمارے پیچھے چلیں۔ اللہ پاک فرماتے کہ یہ بات صرف تکبر کی وجہ سے کہہ رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات مانے یہ نہیں ہوگا، لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے یہ ہوگا، اور یہ کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا کہ ایسے جھگڑالو اور بلا وجہ لڑنے جھگڑنے والے، ان سے بچنے کا حل یہ ہے کہ فاستعذ باللہ، اب اللہ کی پناہ مانگے، اب ان کے ساتھ الجھنے کی بجائے، سینگ پھنسانے کی بجائے اب اللہ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ مجھے ان سے بچا کے رکھ۔ میرے محترم دوستو، آج بھی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، تو حل یہی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں کہ یا اللہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو بے سند بغیر دلیل کے ہمیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، اللہ ہم ان سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ فَمَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی اللہ سننے والا بھی ہے، وہی اللہ دیکھنے والا بھی۔ اب مثال کے طور پہ ایک مسئلہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، لوگ نہیں مانتے تھے، اس وقت بھی نہیں مانتے تھے، آج بھی بہت ساری انسانیت ہے جو اس بات کو نہیں مانتے۔
اللہ پاک اب ایک سوال کرتے کہ یہ بتاؤ کہ ایک انسان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں زمینوں کا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ ایک سادہ سی بات، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، 5-6 فٹ کا انسان ہے، 2-2.5 من کا ایک انسان ہے، ایک چھوٹی سی مخلوق ہے۔ آسمان و زمین تو اس کے مقابلے میں کہیں بڑی مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے۔ اللہ کی نگاہ میں تو بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی ہو، ساری چھوٹی ہیں۔ اللہ کے لیے تو اس آسمان و زمین کو بنانا بھی چٹکی بجانے کا کام ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب ارادہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہو جا تو ہو جاتی ہے، وہ چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ لیکن تمہاری نگاہ کے اندر انسانوں، تمہاری نگاہ میں تو انسان چھوٹی سی مخلوق، زمین و آسمان بڑی مخلوق۔ تو آسمان و زمین کو کس نے بنایا؟ اس میں کافر بھی اختلاف نہیں کرتا تھا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھا جاتا آسمان و زمین کو کس نے بنایا تو کہتے جی اللہ نے بنایا۔ تو جب اللہ اتنے بڑے بڑے آسمان و زمین بنا سکتا ہے تو ایک چھوٹا سا انسان بنانا اس کے لیے کوئی مشکل کام؟ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، اللہ نے اس آسمان و زمین کو بھی بنایا ہے تو اللہ انسان کو بھی بنا سکتا، لیکن فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اتنی موٹی سی بات بھی نہیں جانتے۔ ایک موٹی سی بات ہے، کوئی اس میں لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے، سادہ سی بات ہے، اس کو بھی لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی تو کیا سارے مکس ہو جائیں گے؟ کہ کوئی اچار کا ڈبہ ہے کہ جی سارا کچھ مکس کر دیا جائے؟ جب تمہارا ذہن یہ کہتا ہے، تمہاری عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا کے اندر ایک دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ برابر۔ ایک آدمی سے آنکھیں ہیں اس کی، وہ صحیح راستے پہ چلا جاتا ہے، جب دل کرے آتا جاتا ہے۔ ایک اندھا ہے جو محتاج ہے، اس نے کہیں آنا ہے کہیں جانا ہے، وہ کسی کا محتاج ہے۔ تمہارا فیصلہ یہ ہے کہ اندھا اور بینا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب میں ایسے ہی کروں گا کہ ایمان والے، اعمال والے اور بد کردار سارے میں برابر کر دوں۔ تو مجھے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ بس کوئی ڈرامے بازی ہے، یہ خام خواہ کا کھیل تماشا ہے۔ فرمایا جیسے اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی ایمان اور اعمال صالحہ والا وللمسیء اور بد کردار یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آج دنیا کے اندر تو سارے مکس ہے، سب چل رہا ہے سلسلہ، بلکہ بد کردار نیک لوگوں پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بیچارے اپنی اچھائی میں مارے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اور جو بد کردار ہوتا ہے اس کے سامنے نہ دین ہوتی ہے، نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے، نہ کوئی اس کے سامنے آخرت کی پوچھ گچھ کا سوال ہے، وہ تو سب پہ ظلم کرتا ہی جاتا ہے۔ تو یہاں دنیا میں وہ چھوٹ بھی جاتا ہے، ایس ایچ او بھی اس کی جیب کے اندر، اور ڈپٹی کمشنر بھی اس کی جیب کے اندر، وکیل بھی اس کی جیب میں، جج بھی اس کی جیب میں، سیشن کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک سارے ہی وہ خرید لیتا ہے۔ اب وہ یہاں بھی زندہ باد، اور اللہ فرماتے ہیں وہاں بھی میں اس کو زندہ باد کر دوں تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ کوئی تو عدالت ایسی ہوگی کہ جہاں پہ بد کردار، بد اخلاق، بدمعاش اور نیک اور صالح انسان کا فیصلہ ہو جائے، جہاں پہ دونوں الگ الگ ہو جائیں۔ اور وہ عدالت کون سی ہے؟ وہ عدالت اللہ رب العالمین کی عدالت۔ اللہ پاک فرماتے قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑے انسان ہیں جو اس بات سے نصیحت پکڑے، جو اس کو دل میں اتارے۔ آج انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مالی فراڈ کر کے لوگ کیسے سکون سے سو جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ یہ صحیح انسان ہوتا ہے نا جس کے دل میں آخرت کا فکر ہو، وہ خدا نخواستہ کو اس کا تھوڑا سا بھی کسی کا حق رہ جائے نا
ہمارے یہاں ایک دوست بتا رہے تھے، کہتے میرے 3-4 ہزار روپے کا کسی کے ساتھ معاملہ تھا، 3-4 ہزار روپے، تو جس سے میں نے لینے تھے حساب میں کوئی تھوڑا بہت فرق ہوگا، میں نے اس کو فون کر کے کہا کہ جی یہاں دینے ہیں کہ آخرت میں دینے؟ کہتے یقین کریں وہ دنیا دار بندہ، اس نے اسی وقت فون بند کیا، اس نے کہا حساب کتاب بعد میں ہوگا، یہ پکڑو 3-4 ہزار اپنا، آخرت میں مجھ سے سوال نہ کر۔ یہ تو ہے آخرت والا جس کا ڈر اور خوف ہے آخرت۔ وہ کہتے ہیں یار 3-4 ہزار روپے یا 3-4 لاکھ کی کیا بات ہے، میرا آخرت میں میری پوچھ گچھ نہ ہو۔ لیکن یہ لوگ ایسے لوگ کیا ہیں، اللہ فرماتے بہت تھوڑے ہیں، اور زیادہ کیا کہتے ہیں، اور دیکھی جائے گی اے جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا، وہ رگڑی جاتے ہیں، دبائی جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے اسی کو بیان کرتے ہوئے آگے زوردار انداز سے کہا ان الساعۃ لآتیہ، یقین کرو، ان یہ بھی تاکید، لام بھی تاکید، قیامت آ رہی ہے، آ رہی ہے قیامت، دور نہیں ہے، شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آگے پھر فرمایا لا ریب فیہا، دو تاکیدیں لگا کے پھر تیسری بات بھی فرما دی کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے اس کے باوجود اکثر الناس لا یؤمنون، لوگوں کی اکثریت یقین نہیں رکھتی۔ آج بھی دنیا کے اندر آپ جائزہ لیں تو 6-7 ارب کے قریب انسان ہیں، ان میں سے قیامت کو ماننے والے کتنے؟ ایمان والے 1 ارب کے قریب انسان ہیں، تو اکثریت آج بھی لا یؤمنون کی، یقین نہ رکھنے والوں کی۔ اور 1 ارب جو انسان یقین رکھنے والے ہیں، ان میں سے بھی کتنے ہیں جو آخرت کی فکر کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں؟ تو میرے محترم دوستو، مجھے اور آپ کو ہر وقت آخرت کا استحضار کرنا چاہیے، یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا، اللہ کے سامنے ہماری پیشی بھی ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پیشی میں کامیاب اور سرخرو فرمائے، ذلیل و رسوا ہونے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة